کیے چمکا کیے اور اندشی شو میں چمکا ہمارا نبی ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، پروردگار عالم قرآن الحکیم کے 30ویں پارے میں سورہ اقرا میں دوسری آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من علق، میں نے انسان کو خون کے پھٹکے سے بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ کس سے بنایا ہے؟ رب فرماتا ہے میں نے انسان کو خون کے پھٹکے سے بنایا ہے۔ اب جملہ کو آسان کر دو تاکہ بات جلد سمجھ میں آ جائے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن الحکیم میں نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ اور تو بدل کے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میں نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے، اور ایک طرف قرآن الحکیم کا فرمانے عالی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو بارہا سنا ہوگا اور بارہا لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ جب مٹی دی جاتی ہے تو پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم۔ اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، رب فرماتا ہے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے میں نے تجھے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ اب بات اگر مانی جائے تو آپ کس بات کو مانیں گے؟ کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے یہ بات کیسی ہے، لیکن نہیں پیارے، قرآن جو کہتا ہے حق کہتا ہے، قرآن کا جو فیصلہ ہے حق فیصلہ ہے۔ یہ زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا لکھا کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آسمان قریب آ سکتا ہے، زمین پھر سکتی ہے، لیکن جو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے قرآن الحکیم کے سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اب شک کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، ایک پڑھا ہے خلق الانسان من علق کہ انسان کو رب نے خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھا منہا خلقناکم، رب فرماتا اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور بات دونوں سچ ہے۔ اب بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ دونوں بات سچ ہے۔ اور ہمارے ملت کے نوجوانوں سنو سنو، رب کریم جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن میرے پیاروں سنو، میرے نو نہالوں سنو، اے میری ماں بہنوں سنو، تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو حاضر کرو تاکہ بات تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے الفاظوں کی طرف توجہ دیجیے گا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ میں جوڑا بناتا ہوں آسمانوں پر، بول دو مدن کے سبحان اللہ۔ یہاں لگ بھگ سب جوڑے والے ہیں، جو 4-10 ہوں گے انشاءاللہ زندگی باقی رہی انہیں بھی جوڑا ملے گا۔ اب تو گھوڑا بھی ملنے لگا ہے، اب تو مدن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جوڑا کے ساتھ میں گھوڑا بیٹھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال میں جملہ عزیہ کر رہا تھا کہ جوڑا بنتا ہے آسمان پر، اپنے نکاح ہوتا ہے زمین پر۔ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو شوہر کے یعنی مرد کے پشت میں پانی ہوتا ہے، وہ پانی کا قطرہ جب وہ نفس کے دوارا عورت کے ذہن میں پہنچتا ہے پروردگار عالم اسی سے بیٹا اور بیٹی بناتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں سنو سنو، بتانا یہ چاہتا ہوں وہ جو آدمی کے پشت میں جو وہ نطفہ رہتا ہے پانی کا، مردوں کے پشت میں جو ہوتا ہے پیٹھ میں جو ہوتا ہے وہ پانی کا قطرہ بنتا کس سے ہے؟ جو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ خون سے بنتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں سنو سنو، لیکن جب وہ نطفہ کسی عورت کے رحم میں آتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں اسے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ اور سے سننا فرشتے ہیں، فرشتے اسے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے، رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد میں عرض
करते हैं मौला इस पानी को क्या करना है, तो रब फरमाता है इससे तुम्हें बेटा बनाना है या बेटी बनाना है। रब फैसला करता है इस पानी से हमें बेटी बनाना है या बेटा बनाना है। फिर फरिश्ते उस पानी को लेते हैं, अर्ज करते हैं मौला क्या किया जाए। तब मौला इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्ते जहाँ इसकी कब्र बननी है, जहाँ इसे दफनाया जाएगा वहाँ चले जाओ। जैसे अगर उसका कब्र वासे पूर्वा के सरजमीन पे बनना है तो यहाँ की जिस जमीन के गोशे से उसके मिट्टी ली जाएगी वहीं पर उसकी कब्र बनेगी। उस जगह पर फरिश्ता आता है, वहाँ से मिट्टी निकालता है, फिर उसे आटे की तरह गूंथता है उस पानी के कतरे को। उसके बाद में ले जाके और अपने रहम में रख देता है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, अब देखो खून शामिल हुआ कि नहीं हुआ, मिट्टी शामिल हुआ कि नहीं हुआ। और मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, जब रहम में रख दिया गया है परवरदिगार आलम की कुदरत को देखो। अब वो आहिस्ता आहिस्ता 40 दिनों में खून का लोथड़ा बनता है। फिर 40 दिन जब गुजरता है तो उसमें अच्छे तरीके से हड्डियां आ जाती हैं। फिर 40 दिन जब गुजरता है उसमें खाल चढ़ा दिए जाते हैं। और मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, 4 महीना पूरा होते होते एक पुतला बन के तैयार हो जाता है। उसको कान भी बना दिया जाता है, उसके नाक भी बना दिया जाता है, उसका पाँव भी बना दिया जाता है, जिस्म का अजू बना दिया जाता है। फिर परवरदिगार आलम उसके अंदर रूह फूंकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, जब उसके अंदर रूह डाली जाती है उसके अंदर जान आ जाती है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, अब जिस औरत के शिकल में बच्चा पड़ने लगता है जरा उससे तकलीफ तो पूछिएगा। वो खाना खाती है तो दिल लगाकर नहीं, सोती है तो कभी कभी चैन नहीं आता। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, अगर किसी के पेट में 9 मील का पथरी हो जाए उसकी नींद हराम हो जाती है, उसे नींद नहीं आती है, उसे सुकून नहीं आता है, उसके दर्द जब पैदा होता है घर वाले बेचैन हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत तो देखो, बाकी शिकम में बेटा पल रहा है, बेटा हो या बेटी हो, जो भी औलाद पल रहा है, कसम खुदा की मैंने तारीख में नहीं पढ़ा है बल्कि लोगों के जबानी सुना है कि जब मां के शिकम से बच्चा या बच्ची पैदा होती है, कोई बच्चा 3.5 किलो का होता है, तो कोई बच्चा 3 किलो का होता है, कोई बच्चा 2.5 किलो का होता है। और इतना वो सन का बच्चा मां के शिकम में है, लेकिन मां सारी तकलीफ को बर्दाश्त करके और अपने बच्चों से बेहद अब तक प्यार कर रही है। क्योंकि अभी वो नहीं जानती मेरे पेट में बच्चा है या बच्ची, लेकिन बेहद प्यार कर रही है और तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। अरे यार इसमें खुदा की कुदरत शामिल है। और जो मसल के सुभान अल्लाह। अरे मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब बच्चा माँ के शिकम में पलता रहता है क्या क्या तकलीफें माँ बर्दाश्त करती है, क्या कोई औलाद बता सकता है? नहीं नहीं। अगर माँ से पूछा जाए तो